IMF نے پاکستان کے لیے قرض کی میعاد جون 2023 تک بڑھا دی ہے۔ قرض کی مقدار میں بھی $500 ملین کا اضافہ کر دیا ہے۔ قرض کا حجم $6 ارب سے بڑھ کر اب $6.5 ارب ہو گیا ہے۔ IMF نے پاکستان کے بارے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو چیلنجز کا سامنا ہے، توانائی کے نقصانات کم کرنا ہوں گے، پاکستان میں ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی، پاکستان کو سماجی شعبے میں تحفظ بہتر بنانا ہوگا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین اور روس تنازع کی وجہ سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی ہے، پاکستان کو غریب طبقے کو مہنگائی کے اثرات سے بھی بچانا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے IMF پروگرام بحالی کو مثبت پیش رفت قرار دے دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا، ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم شاباش کے مستحق ہے۔ دعا ہے یہ آخری پروگرام ہو، پاکستان کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔ ابھی خبر یہ ہے، شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کے ساتھ مبینہ گفتگو لیک ہوئی ہے۔ گفتگو میں شوکت ترین نے وزیر خزانہ کو ہدایت دی کہ 750 ارب کا جو کمٹمنٹ سائن کر کے دیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ پوائنٹ بنائے کہ سیلاب نے بیڑا غرق کر دیا۔ شوکت ترین نے مزید کہا کہ بحالی کے لیے رقم چاہیے، یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں، ان پر دباؤ بڑھا تو یہ منی بجٹ لے کر آئیں گے۔ محسن لغاری نے سوال اٹھایا کہ اس سے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا۔ IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ یہ اپنا کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے، تو یہ اور منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے۔ شوکت صاحب السلام علیکم۔ سر وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں اس میں I have an old letter. میں راستے میں آصف کیسر ابھی بنا کے آپ کو بنا کے اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لے نا آپ، دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے ہیں، وہ بنائیں گے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا، تو ہمیں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوگی۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا، میں نے لغاری کو بھی کہہ دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ ویسے اٹس بلیک میلنگ ٹیکٹک، پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے، میں نے تو نہیں چھوڑنے، آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج، لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو IMF والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا، تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے کو کہ جی ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے گری ہوئی حرکت کی ہے۔ کیا تیمور سلیم جھگڑا اور دیگر کو شرم نہیں آئی؟ یہ سیاست پر سب کچھ قربان کرنے پر تلے ہیں، آپ تمام حدیں پار کر چکے، کیا پاکستان کا نام بدل کر بنی گالا رکھنے؟ ان لوگوں نے IMF سے معاہدہ کر کے توڑا، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اور اس IMF کے پروگرام کے ہونے سے پہلے یہ جو گری ہوئی حرکت میں کہوں گا، جو گری ہوئی حرکت PTI نے کی ہے، جو شوکت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان سے اس نے پوچھا، اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر جو ریکارڈنگ آئی ہے، محمود لغاری کو فون کیا، محسن لغاری کو فون کیا پنجاب میں، تیمور جھگڑے کو فون کیا KP میں، اور اب اسد عمر اس کو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی سیاست پہ، عمران خان کی ہوس پہ، حکمرانی کی ہوس پہ کیا پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے؟ کیا عمران خان پاکستان کا نام بدل کے بنی گالا رکھ دیں کیا؟ میں یہ غداری کا ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کرنا چاہیے مجھے، لیکن یہ حرکت کر رہے ہیں آپ، یہ حرکت کر رہے ہیں آپ، اتنی اوچھی حرکت، یعنی کہ سیاست کے اوپر ہر چیز قربان کر دیں گے آپ، اور اس کے بعد اس کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پھر ڈیفینڈ کرنے آتے ہو۔ تم کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ لیکڈ آڈیو میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے، وضاحت کی جائے کہ کس قانون کے تحت یہ کالز ریکارڈ کی گئیں۔
تیمور سلیم جھگڑا نے بتایا سیلاب کی وجہ سے سرپلس بجٹ دینا ممکن نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل پر ان کی جماعت کو بھی اعتماد نہیں، وہ کیسے IMF سے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک استعفیٰ دے چکا ہوتا۔ کورونا میں عمران خان نے IMF سے ریلیف مانگا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتوں نے کس طریقے سے اپنے عوام کو رسپونڈ کیا۔ اگر 4 سدہ کے اوپر جو بند ہے وہ نہ ہم نے بنایا ہوتا تو آج 4 سدہ کا جو شہر ہے اس کو بہت نقصان ہوتا۔ یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ PTI کے کسی بھی لوکل تنظیم کو یہ اجازت نہیں ہے PTI کی طرف سے کہ وہ جو چندہ مہم وغیرہ شروع کرے۔ یہ دونوں اکاؤنٹس جو ہیں یہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں، اگرچہ یہ KP اور پنجاب کے دو خیبر بینک اور پنجاب بینک جو ہے وہ اس کو ہمیں اسپانسر کر رہا ہے، لیکن جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے وہ پورے ملک کے لیے ہو رہا ہے۔ مفتاح صاحب جو ہیں وہ ایکسپلین کریں اور یہ حکومت ایکسپلین کرے کہ انٹیلیجنس بیورو نے کس قانون کے تحت فون ٹیپنگ کی ہے۔ پاکستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرائیویسی لا ہے ہی نہیں۔ یہ جو گفتگو لیک ہوئی ہے، اگرچہ اس میں کچھ ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، 100% گفتگو اس طرح سے نہیں ہوئی، اس کے باوجود اس کا جو بنیادی نقطہ ہے اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ جو بنیادی نقطہ اٹھایا ہے شوکت ترین نے، محسن لغاری نے اور جھگڑا نے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب تک IMF کا فل ڈسکلوجر نہیں ہوگا اس وقت سے پہلے ہم اس وقت IMF کے پروگرام میں جا کے انہوں نے ہماری کمر توڑ دی۔ پچھلی دفعہ جب کرونا آیا تھا تو عمران خان نے بات کی تھی IMF کے ہیڈ سے اور کنسیشنز لی تھیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ یہ بات کریں ان سے کہ سیلاب کی ان تباہ کاریوں کے ساتھ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم یہ سرپلس دے سکیں۔ اگر یہ غداری ہے، اگر پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا غداری ہے، یہ تحریک انصاف کی کرتی رہے گی، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر پاکستان کے نام پیغام میں سیلاب متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر دیا۔ چینی صدر اپنے پیغام میں کہا کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے چین پاکستان کو ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا۔ پاکستان کی حکومت اور عوام مشترکہ کوششوں سے سیلاب کی تباہ کاریوں پر قابو پا لیں گے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر غمزدہ ہیں، امید ہے جلد حالات معمول پر آئیں گے۔ شوکت ترین اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی مبینہ آڈیو لیک ہونے پر اسد عمر اور تیمور سلیم جھگڑا کا رد عمل سامنے آ گیا۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ آج ہر ایک کا فون ٹیپ ہو رہا ہے، ایسی آڈیو کوئی پہلی دفعہ سامنے نہیں آئی، کٹ پیسٹ کرنا ان کا کام ہے۔ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی ذی شعور یہ نہیں کہہ سکتا کہ آڈیو میں شوکت ترین نے کچھ غلط کہا ہے، جبکہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ آج پاکستان کے عوام کے حق کی بات کرنے پر ہماری وفاداری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ مانتا ہوں کہ میں نے خط لکھا، وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شوکت ترین کی فون کال کے اندر پہلے تو ظاہر ہے کوئی ملک کے اندر قانون شانون تو بچا ہی کوئی نہیں ہے، وہ ٹیپنگ ہو رہی ہے، کھلے عام قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن کریں کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، کٹ پیسٹ والا تو کرتے ہی رہتے ہیں، ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں کٹ پیسٹ کر کے، آڈیو بھی بنا لیتے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، وہ کرتے رہتے ہیں۔ خصوصی صورتحال کے اندر فوری طور پہ ہمیں اخراجات کرنے ہیں تو جو پہلے آپ نے صوبائی سرپلس ہم سے مانگا ہوا تھا، جو ایگریمنٹ میں تھا، اس کے اندر رعایت دیں۔ کوئی ذی شعور انسان بول سکتا ہے کہ یہ اچھی ایڈوائس نہیں ہے؟ ہم پہ پاکستان کے لوگوں کا حق اٹھانے کے آواز کے لیے جو ہے آپ نے سوالیہ نشان ہماری لائلٹی پہ لگانا ہے تو وہ آپ لگائیں۔ خط کو میں اون کرتا ہوں، میں نے سائن کیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اون نہ کروں۔ خط میں لکھا ہے قبائلی اضلاع کے بجٹ کا ایشو سالو کرنا چاہیے۔ خط میں لکھا ہے کہ NHP کے جو رننگ فائنانسز ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے، جیسے اپنی گورنمنٹ میں پچھلے سال میں 68 ارب روپے ملے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مانسون کی بارشوں اور سیلاب سے اتنی بڑی تباہی کبھی نہیں دیکھی۔ IMF سمیت عالمی برادری کو سیلاب کی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹر سے گفتگو کر رہے تھے۔ I haven't seen any destruction or devastation
of this scale. I find it very difficult to put into words the phraseologies that we're used to, whether it's monsoon rains or flooding. The fact that Pakistan contributes negligible amounts to the overall carbon footprint, but we are devastated by climate disasters such as these time and time again, and we have to adapt within our limited resources and whatever way we can to live in this new environment. Going forward, I would expect not only the IMF, the international community and international agencies to truly grasp the level of devastation. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ وقت پاکستان اور ریاست کے بارے میں سوچنے کا ہے. اقتدار مستقل نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ رہے گا. ملک کو نقصان پہنچانے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. وہ سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ساری قوم جو ہے متحد ہو کے اس آفت کا اور اپنے اختلافات اور اپنی رنجشیں جو ہیں وہ پس پش ڈال کے ایک قوم ہونے کا جو ہے وہ پیغام دیں. لیکن اس ماحول کے اندر بھی 2 آڈیو جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور وہ IMF کو لیٹر لکھ رہے ہیں. جو لینگویج استعمال ہوئی ہے ان ویڈیوز میں وہ اس وقت ہماری جو مصیبت ہے, قومی جو ابتلا ہے, اس کو زیادہ گمبھیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ IMF جو ہے وہ ہمیں پیسے ڈسبرس نہ کرے. IMF یا میرے یا آپ کے گھروں میں نہیں لون دے رہا یا پیسے ڈسپرس کر رہا, وہ اس قوم کے لیے ہے. یہ را کا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے معاشی طور پہ تباہ کیا جائے. ایک معاشی جنگ انہوں نے ہمارے خلاف ڈکلیئر کی ہوئی. آڈیو یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کے کہنے پہ نہیں کر رہے تو پھر بھی جو ہے یہ ان کے ایجنڈے کو سرو کر رہے ہیں, ان کے ایجنڈے کی جو ہے مدد ہو رہی ہے. دیکھیں, اقتدار کو اور سیاست کو جو ہے وہ دوام نہیں ہوتا. ہم کئی دفعہ اقتدار میں آئے, کئی دفعہ اقتدار ہم سے ہاتھ سے نکل گیا. یہ چیزیں عارضی ہیں. اس وقت سب جو پرماننٹ چیز جو ہے ہمیں پاکستانیوں کی حیثیت سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے وہ پاکستان ہے. اس لالچ میں, اقتدار کی ہوس میں پاکستان کو تباہ نہ کریں. آپ اختلاف ہم سے کریں, سیاسی اختلاف آپ اپنی جگہ رکھیں, پاکستان سے اختلاف نہ کریں. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں نوشہرہ اور 4 سدہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا, جہاں انہیں نقصانات سے متعلق بریفنگ دی گئی. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ متاثرین کو مایوس نہیں کریں گے. سندھ اور بلوچستان میں 25 ارب کی گرانٹ دی گئی. KP میں بھی وفاقی حکومت NDMA سے مل کر امداد کا اعلان کرے گی. وزیر اعظم نے امدادی چیک بھی تقسیم کیے. ابھی میں نوشہرہ سے ہو کر آیا ہوں اور ابھی 4 سدہ میں آیا ہوں. آپ کو بہت تکلیف پہنچی, بہت مشکلات کا آپ نے سامنا کیا, تو حکومت پاکستان نے 25,000 روپے فی خاندان جو کہ سیلاب سے, بارشی پانی سے جو متاثر ہوئے, ان کو پورے پاکستان میں حکومت پاکستان دے رہی ہے. اور یہ پروگرام سندھ میں, بلوچستان میں, KP میں, پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں یہ جاری ساری ہے. بالکل اسی طریقے سے جن لوگوں کے گھر والے اللہ کو پیارے ہو گئے, 242 لوگ KP میں اللہ کو پیارے ہوئے, اور ستمبر تک 25,000 روپیہ ہر گھر کو, جہاں پر پانی نے اس گھر کو متاثر کیا ہے, اس کو ملے گا انشاءاللہ. جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو 10-10 لاکھ روپیہ وہ مہیا کیا جا رہا ہے. اور صوبہ سندھ میں 15 ارب روپے کی گرانٹ دی ہے. صوبہ بلوچستان میں 10 ارب کی گرانٹ دی ہے. NDMA کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم دن رات صوبوں کے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں جب صوبہ KP کا دورہ مکمل کر لوں گا اگلے چند دن میں, تو یہاں پر بھی انشاءاللہ گرانٹ کا اعلان کیا جائے گا. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ, وفاقی حکومت, NDMA, ہم سب مل کر ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تک آپ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے.
رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ تونسا میں سیلاب سے بہت بری صورتحال ہے، لوگوں کے جان و مال کا نقصان ہوا ہے۔ عوام کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ جب تک متاثرین کو ان کے گھر واپس نہیں بھیج دیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تونسا میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، ان کے مال مویشی فصلیں ساری خراب ہو گئیں اور جانیں چلی گئی لوگوں کی۔ جن کی جان چلی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ خاندانوں کو صبر دے، اور جن کا نقصان ہوا ہے میری دعا ہے کہ جلد از جلد اس نقصان کا ازالہ بھی ہو اور آپ اپنے گھروں میں واپس جو ہے وہ آباد ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی۔ اور میں نواز شریف صاحب کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہوں گے ہم لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ پاک فضائیہ کا سیلاب سے متاثرین کے لیے امدادی آپریشن جاری ہے۔ ایئر وائس مارشل زعیم افضل کا کہنا ہے کہ سندھ بھر میں امدادی اشیاء کی ترسیل کے لیے 5 مراکز بنائے گئے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایئر وائس مارشل زعیم افضل کا کہنا تھا کہ متاثرین کی بحالی کے لیے ہیڈ کوارٹرز میں ریلیف کیمپ قائم کر دیا ہے۔ 3 ریجنل ایئر کمانڈ کراچی، پنڈی اور لاہور میں بنائے گئے ہیں۔ سیلاب زدگان کو 15,000 ٹینٹس، 200 ٹن راشن کے پیکٹ اور 40,000 لیٹر پانی پہنچایا گیا ہے۔ 7,500 مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 2 ماہ کے ریلیف آپریشن کے بعد بحالی کی طرف جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے تحریک انصاف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ پنجاب اور کے پی بھی سیلاب سے متاثر ہیں، وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ذاتی مقاصد کے لیے اداروں کو متنازع نہ بنایا جائے۔ انہوں نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز کا دورہ کیا، میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ ہماری ایک اکیڈمی ہے USAR کہتے ہیں اس کو، جو کہ بدقسمتی کے ساتھ اگین اسٹیبلش کر دی گئی، لیکن کوئی نظام اس کا نہیں بنایا گیا اس کو فعال بنانے کے لیے۔ اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے تھے۔ جواب نہیں دینا چاہوں گا، لیکن ہاں ان کو یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارا سیاست ہوتی رہے گی، حکومتیں بنتی رہیں گی، سازشیں ہوتی رہیں گی، لیکن خدمت کرنے کا کبھی کبھار آپ کی زندگی میں موقع آتا ہے، اس خدمت کریں، بے لوث طریقے سے کریں، بلا تفریق ہو کے کریں، تاکہ ہم دنیا بھر کو بھی بتا سکیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں ساری قوم اکٹھا ہے، ساری سیاسی قیادت اکٹھا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر طیارہ نور خان ایئر بیس پہنچا ہے۔ سامان میں ادویات، خیمے اور دیگر سامان بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے سامان وصول کیا، ان کا کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کو جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی ہے، وہ اکانومی کی مشکل ہو، وہ پاکستان کی دفاعی مشکلات ہوں، وہ پاکستان تو UAE نے ہمیشہ سفارتی سطح پہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اب بھی کوئی مشکل گھڑی، وہ طوفان ہو، زلزلے ہوں، یہ اس طرح کے بحران ہوں، تو UAE کے گورنمنٹ نے، ان کے عوام نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ کل بھی ایک جہاز کھانے پینے کی اشیاء لے کے یہاں آیا تھا، آج بھی آیا ہے، اور ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید امدادی جہاز جو ہیں امدادی سامان لے کے وہ آ رہے ہیں، نہ صرف وہاں سے بلکہ پاکستان کے اندر سے بھی اشیاء پروکیور کر کے یہاں سے بھی ٹینٹ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ خرید کے UAE گورنمنٹ جو ہے، ان کے ادارے جو ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو میں UAE کی حکومت کا، ایکسیلنسی کا، سب کا، UAE کے عوام کا، پاکستان کے عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے ٹیلی تھون کا اہتمام کیا۔ 3 گھنٹے کے دوران تقریب سے 5 ارب سے زائد کی رقم جمع کی گئی۔ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ٹیلی تھون میں چیئرمین PTI عمران خان نے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ اندرون اور بیرون ملک سے شہریوں نے کروڑوں روپے کے عطیات دیے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ کنٹرول روم قائم کر رہے ہیں تاکہ جہاں ضرورت ہو وہاں مدد پہنچ سکے۔ ٹائیگر فورس کو بھی متاثرہ علاقوں میں بھیجیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ متاثرین کی مدد کر سکیں۔ ٹیلی تھون میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے بھی شرکت کی۔
آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبر شامل کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر مناللہ نے کی۔ دوران سماعت سابق سینیٹر سید ظفر علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ نواز شریف بیماری کی غرض سے لاہور ہائی کورٹ کی اجازت سے بیرون ملک گئے تھے۔ شہباز شریف نے بیان حلفی جمع کرایا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا، نواز شریف کا نام وفاقی کابینہ نے ECL سے نکالا، کسی عدالت نے نہیں۔